اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کو جب اس قدر اصرار کیا گیا تو پھر آپ راضی ہوئے اور پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تشریف لائے ہیں اور بنا کسی مخالفت کے جو ہے مسلمانوں نے جو ہے وہ آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ مانا، دل و جان سے مانا۔ اور پھر جو حالات خراب تھے ان کے ان سے نکلنے کے لیے لوگوں نے یہی سب سے بہتر سمجھا کہ محض مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام ہے جو ان حالات کو سنبھال سکتے ہیں، کوئی دوسرا جو ہے وہ نہیں مقابلہ کر سکتا ان تمام سازشوں کا جو باغی لوگوں نے کی ہوئی تھیں۔ تو اس طرح سے آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے ہیں اور بنا کسی اختلاف کے بنے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ پونے 5 سال تقریباً آپ کی خلافت مبارکہ رہی، لیکن اس میں آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو بہت زیادہ تکالیف کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس طرح سے کہ جب آپ نے جو ہے بیعت ہوئی ہے عام، تو گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فتح مکہ کے روز اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ تو وہ گورنر تھے شام کے۔ تو جب ان تک پیغام پہنچا ہے کہ تمام لوگوں نے متفقہ طور پر مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہے اور آپ امیر المومنین ہیں، اور پیغام ہے کہ آپ بیعت کریں امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پر، جس پر جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ گورنر میں شام میں جو ہے شام میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ الگ سے حکومت جو ہے وہ قائم کر لی۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کو جو سب سے بڑھ کر جس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ اور دوسرے کچھ لوگوں نے یہ ٹرینڈ چلا دیا کہ ہمیں جو ہے چاہیے قاتلان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں ان کا قاتل جو ہے چاہیے اور قصاص چاہیے ہمیں۔ تو چونکہ تقریباً ہزاروں کے حساب سے تھے باغی، اور اندر جو گئے تھے وہ 3 لوگ تھے، محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس آ گئے، اور 2 لوگ تھے کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام نے جب حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پوچھا کہ کیا آپ پہچان سکیں گی، تو آگے سے انہوں نے فرمایا کہ ان نون لوگ تھے، میں انہیں نہیں پہچان سکتی، اور انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، سو مجھے نہیں پتا کہ کنہوں نے وار کیا تھا۔ تو یہ بہت مشکل چیز تھی، لیکن اس چیز کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا کہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین سرکار کے جو مبارک لباس تھا جو خون سے بھرا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ کرتا اور انگلیاں جو ہیں وہ اٹھا کر ایک کمپین چلائی اس طرح سے کہ جب تک آپ جو ہے نہیں کریں گے، قاتلوں کو جب تک آپ نہیں سامنے لائیں گے، سزا نہیں دیں گے، ہم آپ کو خلیفہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بھولے بھالے لوگ جن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت پہ بہت رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے، اور ان کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ یہ بہت مشکل بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کسی کو شک کی بنا پر پکڑ کے تو آپ جو ہے اس کو مروا دیتے اور آپ کہتے کہ یہ قصاص ہو گیا ہے۔ آپ کو کچھ وقت چاہیے تھا کہ آپ جو ہے اس کا فیصلہ فرماتے، لیکن یہ ہوا کہ یہ پہلی آزمائش اتنی زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی
اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ معاذ اللہ بعض لوگ معاذ اللہ یہ پروپوگنڈا کرنا شروع کر دیا بعض لوگوں نے کہ خدا نخواستہ جو ہے آپ کی شہادت میں مولا علی کرم وجہ علیہ السلام کا بھی ہاتھ ہے۔ تو اللہ ربی عز و جل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو فتنے فساد ہیں اور جو یہ معاملات ہیں خلافت کے، حکومت کے، اور جو یہ کس قدر جو ہے وہ گمبھیر مسائل ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے ایک اس پر ایک ریاست پر جو ہے فیصلوں کا، غلط فیصلوں کا جو ہے وہ کس طرح سے مطلب اثر ہوتا ہے، کس طرح سے غلط فیصلے جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے بلکہ جب تک مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام قصاص میں جو ہے قاتلوں کو نہیں ماریں گے تب تک۔ تو اگر آپ بیعت کر لیتے، اگر اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تمام مہاجرین و انصار نے جو ہے بیک وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں متفقہ طور پر جو بیعت کی تھی، تو جو اس قدر پھر مسائل آئے اور جو خون کی ندیاں بہیں، جنگ صفین میں جنگ جمل ہوئی، پھر اس کے علاوہ بہت سی جو ہیں مقابلے ہوئے، تو اس وقت اگر ایک اچھا فیصلہ ہوتا تو مسلمانوں میں اس قدر جو ہے وہ اتنا انتشار جو ہے وہ نہ بڑھتا، اور پھر یہ ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، اور پھر واقعہ کربلا نہ ہوتا، اور پھر اس سے پہلے امام حسن علیہ السلام سرکار کو زہر نہ پینا پڑتا، لکھا یہی تھا تقدیر میں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس وقت جو ہے متفقہ طور پر تسلیم کر لیا جاتا تو یہ دل خراش واقعات جو ہیں وہ نہ ہوتے، وہی کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر نہ پینا پڑتا، اور امام عالی مقام کو اپنی مبارک جان اور اپنے تمام بھائی اور بھانجے اور بھتیجے اور اپنے بیٹے جو ہیں وہ قربان نہ کرنے پڑتے۔ لیکن یہ اقتدار اور یہ سیاست جو ہے اتنی بری چیز ہے، پازیٹیو ہو تو یہ عبادت ہے، تو نیگیٹو ہو جائے تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، ایک چلتی پھرتی جو ہے ریاست کو، اور بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار پاکستان اینڈ اللہ حافظ۔